وہ شہزادی جو ہمیشہ حجاب میں رہی ہو، وہ شہزادی اتنی مجبور ہو گئی، اتنی مجبور ہو گئی، اتنا لوگوں نے پریشان کیا، وہ وقت آ گیا کہ شہزادی کو دربار تک جانا پڑا۔ جو شہزادی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی، وہ کہاں جا رہی ہے؟ دربار تک جا رہی ہے۔ ایک غیرت مند عورت کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کو دربار جانا پڑے۔ ایک پاک و پاکیزہ خاتون، چاہے عام انسان کیوں نہ ہو، اگر اس سے کہا جائے تو تم بڑے مجمع میں جاؤ، تو پاک و پاکیزہ خاتون کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم بھرے دربار میں جائیں، نامحرموں کے مجمع میں جائیں۔ لیکن شہزادی کے اوپر وہ چیزیں آئیں کہ شہزادی دربار میں پہنچی۔ کیوں پہنچی دربار میں؟ تاکہ دنیا میں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر وہ وقت آ گیا کہ رسول کی بیٹی کو دربار تک جانا پڑا، تاکہ دشمنوں کے چہرے سے نقاب الٹ جائے کہ کتنے شریف ہیں، کتنے بدبخت ہیں یہ، جو رسول کو جانشین بتاتے ہیں، جو رسول کو اپنا ولی وصی بناتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جانشین، ہم رسول اللہ کے وصی ہیں، ہم رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہیں۔ ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا تھا کہ کتنے بڑے گنڈا ہیں، کتنے بڑے یہ آتنکواد ہیں، کتنے بڑے ظالم انسان ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ بڑی مصیبت کا دن ہے کہ ان کی جدہ دربار میں گئی۔ کیوں؟ اپنے حق کو دینے کے لیے۔ کون سا حق؟ جسے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا تھا، اسی حق کو جب لینے گئی ہے، تو جب تاریخ کہتی ہے اور اساتذہ کہتے ہیں کہ جب شہزادی گئی ہیں تو ان کا نہ کمر خلیدہ تھی، نہ تو وہ عصا کے سہارے سے چلتی تھیں، بالکل صحیح تھیں، صحیح و سالم تھیں۔ جب دربار پہنچی ہیں، پہنچنے کے بعد اب جب سامنے ظالم سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، میرے بابا نے میرے لیے وصیت لکھا تھا، یہ تحریر ہے، یہ نوشتہ ہے، یہ تحریر ہے، اس کو تم پڑھ لو۔ تو ظالموں نے اس تحریر کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس تحریر کو پھاڑ دیا جائے تاکہ فاطمہ کے پاس کوئی جواز نہ رہے پیدا کے حوالے سے۔ اب جب یہ تحریر کو پھاڑا ہے، پھاڑ کے زمین پہ بکھیرا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اتنا غمزدہ ہو گئی، اتنی افسردہ ہو گئی، اتنی غمزدہ ہو گئی کہ فاطمہ کی نہ بال سفید ہے، نہ کمر خمیدہ ہے، لیکن جب فاطمہ جھکی ہیں اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر کو اٹھانے کے لیے، ٹکڑوں پر تحریر کو اٹھانے کے لیے، اب جب چننے کے بعد جب اٹھنا چاہتی ہیں تو فاطمہ اتنی مجبور ہو چکی کہ فاطمہ سے اب اٹھا نہیں جا رہا، شہزادی سے اب اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے عزادارو، فاطمہ سے اٹھانے کمر خمیدہ ہو چکی، بال سفید ہو چکے۔ اب عزادارو، جب فاطمہ گھر میں واپس آئی، ماحول بالکل چینج ہے، ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ بعد پیغمبر علی کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تم سے جب تم مدینے میں نکلتے ہو، گھر سے باہر نکلتے ہو تو لوگ تم کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں میں کس بات کی شکایت کروں؟ اے فاطمہ، بات اس سے آگے اور بڑھ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ تم کہتی ہو کہ جب تم باہر نکلتے ہو تو لوگ تم سے سلام نہیں کرتے ہیں۔ اے فاطمہ، یہ بات تو چھوڑ دو، میں لوگوں سے سلام کرتا ہوں، لیکن ماحول اتنا پراشور ہو چکا ہے کہ میرے سلام کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، میرے سلام کو کوئی جواب